والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاح لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد حسین فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے انتہائی واجب الاحترام قبلہ مفتی صاحب اور جملہ برادران طریقت، اللہ جل مجدہ کی عطا اور توفیق سے آج ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا محبت والا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں۔ جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے اس میں یا مدینے کی بات ہوگی یا مدینے والے کی بات ہوگی۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن بنانے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در دولت پہ چلے جاؤ۔ میں یہ سادہ ترجمہ کر رہا ہوں اصحاب۔ اب یہاں سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے تو وہ استغفار کرے، توبہ کرے، اپنے رب کو منائے، اور جو خطائیں کرتا ہے وہ نافرمانی تو رب کی کرتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم اگر اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در دولت پہ جاؤ۔ یہ محبوب کے در دولت پہ اللہ کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جایا کرو۔ اب یہاں پر ایک اصول ہے، اللہ اور اس کا رسول بلائے، یہ جو واو ہے نا، اگر یہ پہلے آ جائے عربی کے کسی عبارت کے شروع میں تو اس کا معنی قسم ہے، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ درمیان میں ہو تو دو باتوں کو بتانے کے لیے، مشخص کرنے کے لیے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے درمیان میں وہ آتا ہے کہ یہ بات بھی ہے اور یہ بات بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جایا کرو۔ اب گرامر یہ کہتی ہے کہ یہاں پر آنا چاہیے تھا دعواکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے۔ اب بات ہو رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، دو شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے، دو ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، اور آگے ہے دعاکم، آگے پھر جو ہے وہ صیغہ بدل جاتا ہے، پھر ایک کی بات ہو رہی ہے،
آپ جتنی تفاسیر ہیں آپ اٹھا کے پڑھ لیں، اس تمام مفسرین نے کہا اللہ یہی بتانا چاہتا ہے میری چوکھٹ اور میرے محبوب کی چوکھٹ جدا نہیں ہے، میرا بلاوا اور میرے محبوب کا بلاوا جدا نہیں ہے، میری اطاعت اور میرے محبوب کی اطاعت جدا نہیں ہے، میری اتباع اور میرے محبوب کی اتباع جدا نہیں ہے۔ اگر ایسے آگے چلے، صوفیاء کو پڑھیں، تصوف کو پڑھیں، وہ فنا فی رسول، فنا فی اللہ، فنا فی رسول، فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کی جو منازل طے کراتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ اصطلاحات ہیں کہ بندہ پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ جو فنا فی اللہ کی جو آپ نے کنڈیشن بیان کی ہے یہ کہاں سے گڑھ لی ہے، یہ تو من گڑت ہے، قرآن میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کسی اصطلاح کا ذکر نہ ہو؟ قرآن میں تو ہر چیز موجود ہے، رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک تر ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کی بات قرآن مجید میں موجود ہے۔ ارے صوفیاء کا مسلک کوئی قرآن سے جدا تو نہیں ہوتا، اگر وہ فنا فی اللہ کی کوئی اصطلاح کو بیان بھی کرتے ہیں تو یہ تو قرآن مجید سے ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، وما رمیتا اور آپ نے نہیں مارا، اذ رمیتا جو آپ نے مارا، ولکن اللہ رما وہ تو تیرے اللہ نے مارا۔ اب یہ جتنے لوگ بھی ہیں اپنے آپ کو فصیح کہہ دیں، اپنے آپ کو وقت کا بلیغ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، ان سے کہیں کہ یہ بتائیں کیا محبوب نے نہیں مارا؟ وہ کہیں گے محبوب نے تو مارا ہے، میں کیا یہ اللہ نے نہیں مارا؟ جی نہیں۔ اب آیت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں، اس آیت سے ان دونوں ذاتوں کو جدا کر کے دکھائیں، نہیں دکھا سکتے۔ جو یہ ذاتیں ہیں تو دو لیکن نظر ایک آ رہی ہے۔ اس قرآن نے تو یہ بتا دیا کہ محبوب کا مارنا کوئی رب کے مارنے سے جدا نہیں۔ اللہ فرما رہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب تو نے نہیں مارا، جو تو نے مارا تیرے رب نے مارا۔ تو اب یہ ذاتیں دو ہیں اور قرآن پاک کو دیکھیں، اس آیت کو سامنے رکھیں، کوئی کہہ دے کہ نہیں محبوب نے نہیں مارا، نہیں اللہ نے نہیں مارا، ان دونوں ذاتوں میں سے کسی ایک کی نفی کر کے دکھائیں، پتہ چل جائے گا جدا نہیں کر سکتے۔ یہی تو فنا فی اللہ کا مقام ہے، اور کیا ہے؟ یہی تو فنا فی اللہ کا مقام ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور بات بھی لگے ہاتھوں میں عرض کر دوں، یہاں پر کئی سکولز کے اندر یہ بات پڑھائی جاتی ہے کہ محبوب کو علم غیب نہیں، چھپی ہوئی چیزوں کا معاذ اللہ علم نہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب یہاں بندے کافی سارے اکٹھے بیٹھے ہیں، کوئی مٹی اٹھا کے پھینکے تو سب کے اوپر آئے گی نا، تو مٹی کے فیض سے تو سارے جو ہے وہ سیراب ہوں گے نا، کوئی بچ تو نہیں سکتا، ایسا ہے نا۔ تو یہ تو جنگ میں محبوب علیہ السلام نے ایک مٹھی بھری مٹی کی اور ڈال دی، اب وہاں پہ گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے اور تلوار سے جنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ کوئی عاشق ہے، کوئی منافق ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، یہ تو دل کا ایک چھپا ہوا معاملہ ہے نا، یہ تو کسی کو پتہ نہیں۔ تو پھر جب مٹی آپ نے ڈالی، وہ کنکریاں تھیں، وہ مٹی تھی، وہ ریت تھی، جو کچھ بھی تھی، ساری چیزیں تفاسیر کے اندر موجود ہے، محبوب نے اٹھا کے پھینکی، تو مجھے کوئی بتائے کیا وہ مٹی حضرت صدیق اکبر پہ گری ہے؟ کیا وہ مٹی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گری ہے؟ کیا وہ مٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ گری ہے؟ نہیں نہیں۔ عشرہ مبشرہ پہ گری ہے؟ نہیں۔ کسی جو ہے محبوب کے غلام پہ گری ہے؟ نہیں۔ جب وہ مٹی گری ہے تو جب مشرک پہ گری ہے یا کافر پہ گری ہے؟ ارے اس مٹی کو کس نے بتا دیا یہ کافر ہے، اس پہ گرنا ہے؟ اس مٹی کو کس نے سمجھا دیا تو اس کے اوپر گرنا ہے؟ اور پھر اس نے ایسا کام کیا، جس کے اوپر گری سر پہ گئی تو سر گیا، ناک پہ گری تو ناک گیا، وہیں پہ سارے ڈھیر ہو گئے۔ اب یہ مٹی جانتی ہے عاشق کون ہے اور منافق کون ہے۔ اس مٹی کو پتہ چل گیا کہ محبوب کے ہاتھ میں آ کر شعور مل جاتا ہے، تو جو مٹی محبوب کے ہاتھ میں آ جائے غیب کے پردے اس سے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر جس ہاتھ میں آئی تھی اس محبوب کے اپنے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ اس محبوب کے اپنے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ خیر ابن عربی کو اگر پڑھیں تو ابن عربی تو کچھ اور کہتے ہیں، میں جو انہوں نے لکھا ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ ماشاءاللہ اتنی تو مشکل عربی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہ آتی ہو۔ تو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما پہ ابن عربی کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وکان نطقہ نطق الحق وکان قولہ قول الحق وکان فعلہ فعل الحق وکان قلبہ میدان تجلی الحق من رانی فقد را الحق۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو یہ مقامات تو قرآن پاک سے ثابت ہیں کہ نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اب یہی بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے یہی قرآن میں یہ بتایا ہے کہ اگر اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کے در دولت پہ چلے جانا۔ اگر کوئی بندہ مدینہ شریف چلا جائے اور کہے میرے مالک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑی خطائیں کی ہیں، تو مہربانی کر مجھ سے راضی ہو جا، تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ فاستغفر اللہ، استغفار کرے اور وہاں پہ فاتقیب الفور کے لیے وہاں کھڑے ہو کے فوراً ہی دعا کرنا شروع کر دے اور استغفار کرے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھنا شروع کر دے، کیا اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ فرماتے نہیں، واستغفر لهم الرسول، جب تک میرا محبوب سفارش نہیں کرے گا۔ تو محبوب سفارش نہیں فرمائے گا تو اللہ راضی نہیں ہوتا، تو محبوب تو تب سفارش فرمائے گا جب محبوب آنے والے کو دیکھ رہا ہوگا، آنے والے کی بات کو سن رہے ہوں گے۔ تو جب محبوب دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ یہ استغفار کر رہا ہے اور یہ معافی رب سے مانگ رہا ہے، سفارش میں نے کرنی ہے، تو یہ آیت صرف محبوب کی شفاعت کا پتہ نہیں دیتی، یہ تو محبوب کی حیات کا بھی پتہ بتا رہی ہے، یہ تو محبوب کی حیات کا بھی پتہ بتا رہی ہے۔ اور حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا، آپ نے کہیں تقریر کی نا، آپ نے ترجمہ جو کیا وہ ایک زومانی ترجمہ تھا، صوفیہ تو ویسے سے بات کو تاڑ گئے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا وہ سمجھانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا واستغفر لهم الرسول لا وجد اللہ، اللہ کو پا لو گے۔ انہوں نے اس کا معنی یہ کیا، انہوں نے کہا صرف مغفرت نہیں ہے، اللہ بھی ملتا ہے، تم پہنچو تو صحیح اس در پہ، ہے نا جی، واجدہ تم پا لو گے۔ پھر فرماتے ہیں توابا رحیما، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ فرمایا قرآن پاک کے ایک ایک معنی کو اگر دیکھیں، ایک ایک الفاظ کو دیکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ عربی کا ایک جملہ ہے نا، خیر الکلام ما قل و دل، کہ بات مختصر ہو مگر غور کرے تو اسرار و رموز کے سمندر وہاں پہ ملتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب جو ہے کراچی والے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر یہی بات لکھی ہے۔ فرمایا یہ محبوب کی زندگی ہو یا بعد از وصال، جو بھی محبوب علیہ السلام کے در دولت پہ جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، محبوب کی بارگاہ میں بھیک مانگتا ہے، شفاعت کی بھیک مانگتا ہے۔ اور یہ بھی میں کہہ دوں، جیسے ابھی آپ عمرہ کرنے گئے ہیں تو سرکار کے سامنے آپ مواج شریف پہ کھڑے ہو، دعا مانگ رہے ہو تو مانگنے نہیں دیتے، اور پھر ہمارے بھولے والے لوگ کہتے ہیں یار یہ سمجھ میں نہیں آتا، وہاں کہتے ہیں۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے الوداعی سلام مکے سے کریں تو آپ نے کعبے کو پشت نہیں کرنی، الٹے قدم چلنا ہے، اور جب محبوب کی بارگاہ میں آئے تو قبلہ کو پشت کرنی ہے اور محبوب علیہ السلام کی طرف منہ کرنا ہے، کعبے کی طرف پشت ہو، کعبے کی طرف منہ ہو۔ اگر وہاں سے الٹے قدم چلو تو کہتے ہیں کعبے کو پشت کر کے چلو، اور یہاں پہ جناب کعبے کو پشت کرو تو یہ کہتے ہیں کعبے کو منہ کرو۔ اب آپ سے یہ سوال کوئی بھی پوچھے کہ جناب جب وہاں جاتے ہیں ہمیں کدھر منہ کرنا چاہیے، تو آپ سے سوال یہ پوچھا جائے گا کہ یہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا کرنے گئے تھے محبوب کے روزے پہ؟ آپ کہیں گے جی میں تو شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے گیا تھا۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب آپ بھیک مانگ رہے ہیں محبوب علیہ السلام سے تو تقاضا کیا ہے کہ جیسے بھیک مانگی جاتی ہے اسے منہ کیا جاتا ہے، اس کی طرف یا پشت کی جاتی ہے؟ تو اگر آپ سے کوئی بھیک مانگ رہا ہو اور آپ کی طرف پشت کر دے، آپ تو اس کی لٹریشن شروع کر دیں گے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تم مانگنے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شعور نہیں ہے اور میری طرف پشت کر کے کھڑے ہو، تم تو یہ گستاخی اپنے لیے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ کبھی سوچا ہے مدینے میں کھڑے ہو کے گستاخی بھی کر رہے ہو، اور تم جو ہے وہ جو بھیک مانگنے کا طریقہ ہے اس کو بھی صرف نظر کر رہے ہو، تم نے آنکھیں پھیر لی ہیں کہ آئے تو تم شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے اور پشت کر کے کھڑے ہو۔ یہ کیسا انداز وفاداری آپ نے سیکھا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، علماء نے، فقہا نے، عشاق نے، سب نے یہی بتایا ہے کہ جب محبوب کی بارگاہ میں آئیں، جن کے چہرے کی وجہ سے تمہارے چہرے نہیں بدلتے اس چہرے سے آنکھیں نہیں پھیرنی چاہیے۔ تو معارف القرآن کے اندر انہوں نے بھی لکھ دیا کہ ایک اعرابی تھا۔ اب اس روایت کو بیان کرتے ہوئے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت علی سے روایت ہے، یہ بھی صحیح ہے، تفاسیر کے اندر ہے، اور یہ امام عتبی سے یہ بھی ہے، حضرت علی سے روایت ہو یا امام عتبی سے ہو، بات دونوں کا جو معافی ضمیر ہے، جو سمجھانے والی بات ہے وہ ایک ہی ہے کہ اعرابی آتا ہے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، اور قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اگر اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھو تو درے جانا پہ چلے جاؤ، شہنشاہ حسینہ کی بارگاہ پہ چلے جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جائیں اور وہ محبوب سفارش کریں گے۔ تو میں قرآن پڑھ کے آیا ہوں، خود نہیں آیا،
میں خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں. ہیں جی میں خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں. اچھا یہاں ایک اور بات بھی سوچنے کی ہے. اب ہم جائیں گے تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ محبوب کے روزے پہ کھڑے ہوں گے نا, محبوب کی قبر انور پہ کھڑے ہوں گے. بھیج کون رہا ہے؟ تو اگر قبروں پہ جانا شرک ہے تو پھر خدا شرک کی تعلیم دے رہے ہیں کہ وہاں چلے جاؤ. نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ بات دراصل یہ ہے, میرے آقا نے فرمایا من زارانی بعد وفاتی فکأنما زارانی فی حیاتی. جو بعد از وصال میرے روزے پر آتا ہے گویا اس نے زندگی میں میری زیارت کی. یہ دوسری باتیں عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. آپ محبوب کے پاس جا رہے ہیں اور محبوب علیہ السلام کے پاس جانے والے سارے برابر نہیں. کچھ در و دیوار کو دیکھتے ہیں, کچھ میرے سرکار کو دیکھتے ہیں. سب کی نگاہوں کا زاویہ ایک جیسا نہیں, سب کی نگاہیں جو ہیں وہ جدا ہیں. تو وہ اعراب بھی جاتا ہے میں خود نہیں آیا, قرآن پڑھ کے آیا ہوں اور بھیجا گیا ہوں, خدا نے بھیجا ہے. میری سفارش کریں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک, جا اللہ نے تیری مغفرت فرما دی, اللہ نے تیری مغفرت فرما دی. اچھا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. جو میری قبر انور کی زیارت کرے گا میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. جو محبوب کی قبر کی زیارت کرے تو محبوب اس کی شفاعت کریں گے. تو جس کی محبوب شفاعت کریں گے وہ کہاں جائے گا؟ بولیے. یہ چیزیں یاد رکھا کریں. یہ دورات اس لیے ہے کہ آپ کو یہ بات یاد رہے, سبق یاد رہے. جس کی محبوب شفاعت کریں تو وہ کہاں جائے گا؟ اچھا جس نے محبوب کی قبر کی زیارت کی وہ تو جنتی, اور جو محبوب کے چہرے کی زیارت صحابہ کرتے رہے ہیں, جو محبوب کے چہرے کی زیارت میرے محبوب کے صحابی کرتے رہے, تو پھر ان کے جنتی ہونے میں تو کوئی جہنمی ہی شک کر سکتا ہے نا. تو محبوب کے تو سارے صحابی جنتی ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے جو بھی حاضری دیتا ہے وہاں شفاعت طلب کرتا ہے. اب آپ کہیں گے وہاں عاشق بھی جاتے ہیں اور منافق بھی جاتے ہیں, عجیب معاملہ ہے, کیا سب کی شفاعت کریں گے؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے تو مختلف کتب کے اندر یہ حدیث ہے. میں ریاض الجنہ کے گیٹ کا حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ وہاں آنکھیں صحیح ہوں تو نظر آتی ہے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اور لکھا ہے شفاعتی یوم القیامہ حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها او کما قال علیہ السلام. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت برحق ہے مگر اس کے لیے جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ نے مجھے شفاعت کی طاقت عطا کی ہے. تو پتہ چلا کہ یقین کے ساتھ جانا چاہیے اور پھر شفاعت کی بھیک مانگنی چاہیے. شفاعت کی بھیک بھی مانگ رہا ہو اور یقین کا ساتھ بھی ہو تو پھر جاتا گناہ گار ہے اور واپس مغفرت کی اور شفاعت کی خیرات لے کر آتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا جو ایریا ہے نا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اچھا آپ غور کریں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کا باغ ہے, یہ حصہ جنت کا باغ بنا کیسے ہے؟ جنت کا باغ بنا کیسے ہے؟ تو جب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوگا تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ جنت, وہ جگہ جنت بنتی کیسے ہے. تو جگہ جنت کیسے بنتی ہے اور یہ اس جگہ کو جنت کیوں کہا گیا ہے, یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. جنت بنتی ہے جہاں میرے محبوب کے قدم لگ جائے وہ جنت ہوتی ہے. اور اس جگہ کو ویسے تو ہر وقت, لیکن 5 وقت جب محبوب آتے تھے اس زمین کو قدم بوسی کا موقع ملتا تھا. جس جگہ کو محبوب کے قدم لگ جائے وہ جنت بن جاتی ہے, وہ چاہے ریاض الجنہ ہو یا مومن کی قبر ہو. کیونکہ قبر کی مومن کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے. تب بنتی ہے جب محبوب کی جلوہ گری ہو اور فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. تو پتہ چلا قبر کو جنت میں بنانے کے لیے, قبر اپنی کو جنت بنانے کے لیے محبوب کا آنا لازم ہے. تو محبوب تو اسی کی قبر میں آئیں گے نا جن کے علماء نے پڑھایا ہوگا کہ محبوب حیات ہیں اور قبر میں آتے ہیں. اور جو پڑھا کے گئے کہ معاذ اللہ نہیں وہ تو معاذ اللہ ختم ہو گئے, مٹ گئے. تو جب وہ جائیں گے قبر میں انہوں نے پڑھا ہوگا کہ معاذ اللہ محبوب تو آئیں گے نہیں, وہ تو مٹ گئے. جب ان سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل تو وہ کہیں گے لا ادری, ہمارے علماء نے ہمیں پڑھا کے بھیجا ہے, وہ نہیں آئیں گے, ہوں گے تو آئیں گے. اور جب آپ سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, آپ کے علماء نے پڑھایا, آپ کہیں گے مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے, مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے.
تو سب کے سارے مرنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے نا. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں, یہ میں مسلمانوں کی بات کروں, دوسرے کفار کی, اور اس طرف نہیں جا رہا کیونکہ ان کی مجلس نہیں ہے, مجلس مومنوں کی ہے. تو محبوب نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو منافق ہوں گے, کلمہ پڑھا ہوگا, جب قبر میں ان سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے لا ادری لا ادری لا ادری, ہم نہیں جانتے. اور میرے آقا نے فرمایا دوسرے وہ قسم کے لوگ ہیں جن سے پوچھا جائے گا وہ جان لیں گے, پہچان لیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. اور تیسری ایک قسم بتائیے, دعا کریں اللہ کرے ہمارا اس میں شمار ہو جائے. ابن شیبہ کی حدیث پاک ہے, مصنف ابن ابی شیبہ. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ من ربوں کا, تو میں وہاں جلوہ گر ہوں گا اور میں کہوں گا فرشتوں یہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے آیا ہے, بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آیا ہے, عزیز و اقربا کو چھوڑ کے آیا ہے, موت کی بڑی سختی برداشت کر کے آیا ہے, بڑے غم جھیل کے آیا, بتا دے گا میرا رب اللہ ہے. یعنی خود بتا رہے ہیں. فرمایا پوچھیں گے اس سے اور میں بتاؤں گا کہ بتا دے گا میرا رب اللہ ہے. پھر اس سے پوچھا جائے گا من ربوں کا, تو میں کہوں گا ابھی یہ گھر والوں کو چھوڑ کے آیا, بچوں کو چھوڑ کے آیا, عزیز و اقربا کو چھوڑ کے آیا, خاندان کو چھوڑ کے آیا, موت کی سختی برداشت کر کے آیا, یہ بڑا سفر طے کر کے بتا دے گا میرا دین اسلام ہے. یعنی بتا بھی رہے میرا دین اسلام ہے. اچھا پھر جناب والا تیسرا, پھر میرے آقا فرماتے جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل, کیا کہتا تھا ان کے بارے میں, بتا کیا کہتا تھا. اب ایک بات ذہن نشین رکھیں, اگر آپ میرے خلاف بولیں گے نا, کل آپ کو کوئی کہے سامنے کھڑے ہو کے بیان کرو, تو شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر آپ کہیں گے نبی تھے معاذ اللہ اختیار نہیں تھے, نبی تھے کر کچھ نہیں سکتے تھے, ایسے عقیدہ لے کے قبر میں جائیں گے تو یہ عقیدہ تو زبان پہ جاری ہو جائے گا. پھر شرمندگی بھی ہوگی, پھر لٹریشن بھی ہوگی. بد اعتقادی کا جو وہاں پہ عنصر سامنے کھل کے آئے گا. تو یہاں پر اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ یہی سوچیں کہ والضحیٰ کا چہرہ ہے, واللیل کی زلفیں ہیں, ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں, ید اللہ والے ہاتھ ہیں, محبوب کے یہ کمالات ہیں, محبوب کے یہ معجزات ہیں, میرے محبوب کی یہ عظمت ہے, یہ شان ہے. جو عظمتیں آپ یہاں بیان کرتے رہتے ہوں گے, قبر میں وہی جا کے آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گی, قبر میں وہی جاری ہو جائے گی. اچھا عقیدہ لے کے جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنت محبوب کے قدموں سے بنتی ہے. اچھا جنت کو جنت اس لیے بھی کہا جاتا ہے, جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بندہ مہمان ہو اور خدا میزبان ہو. ایک بات یہ بھی ہے کہ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں موت نہیں ہے. تو محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اس لیے کہ جنت میں موت نہیں ہے. جب بھی میرے در دولت پہ آنا اپنے نبی کو زندہ سمجھ کے آنا, اس لیے فرمایا ریاض الجنہ, اپنے نبی کو زندہ سمجھ کے آنا, حیات النبی کا قائل ہو کے آنا. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاند گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ نماز پڑھاتے پڑھاتے 2 قدم آگے چلے گئے, ہاتھ ایسے کیا, پھر ہاتھ نیچے کر لیا, پھر ہاتھ ایسے کیا, پھر نیچے کر لیا, سلام پھیرا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کا طریقہ بدل گیا ہے. میرے آقا نے فرمایا میں جب یہاں پہ کھڑا تھا تو جنت میں انگور کا گچھا نظر آیا, میں نے کہا ایک مٹھی بھر لوں, اور پھر سوچا یہ تو قیامت تک کے لیے آپ کے لیے کافی ہے. پھر میں نے کہا جب جنت میں جاؤ گے خود وہاں کھا لینا. حدیث اتنی ہے. اب 2-4 باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں, اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے باتیں ذرا سمجھنے کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت محبوب کے قدموں میں آ گئی تھی یا محبوب جنت میں چلے گئے تھے. اب آپ کو تو تردد نہیں ہونا چاہیے, میں نے پہلے عرض کر دیا جہاں محبوب ہوں گے وہاں جنت ہوگی. تو جنت کا اور محبوب کا کنیکشن ہے, چولی دامن کا ساتھ ہے. جہاں محبوب ہوں گے جنت. بھائی جو اس تنے حنانہ کو محبوب نے جنت میں کھڑے کھڑے پہنچا دیا تھا, تو جو کھجور کے تنے کو جنت میں لگوا دیتے ہیں تو غلاموں کو جنت میں نہیں بیچ سکتے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ لوگوں کو غلہ جو ہے تقسیم کیا اللہ کی رضا کے لیے. رات کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا محبوب نے بڑی خوبصورت کپڑے, بڑا خوبصورت امامہ شریف پہن کے نا تیاری کر کے جا رہے ہیں. حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کی تیاری ہے؟ فرمایا آج حضرت عثمان غنی نے میری امت پر احسان کیا ہے اور اللہ نے میرے عثمان کی شادی جنت میں رچائی ہے, میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. جنت میں شادی رچائی ہے, میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. تو جہاں محبوب ہوں گے جنت تو ہوگی نا. اچھا پھر ایک مٹھی میں نے کہا لے لوں, تو پتہ چلا جو آپ نے فرمایا قیامت تک ختم نہیں ہوگی, کائنات کا رزق میرے محبوب کی ایک مٹھی ہے.
کائنات کا رزق میرے محبوب کی مٹھی میں ہے. تبھی فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. اچھا، تیسری بات یہ ہے، ہم جو دیکھتے ہیں نا، سائنسدان کہتے ہیں یہاں سے جو سورج ہے نا وہ 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر. کتنا ہے؟ 9.5. اچھا، 20 کروڑ تک بھی آج کے جو ہے وہ سائنسدان کہتے ہیں. میں کم از کم جو مقدار ہے نا 9.5 کروڑ میل، جو میں بات محبوب کی عظمت کی سمجھانا تو آپ اس کو سمجھیں، فاصلے کو نہ ناپیں. تو 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پہ یہاں سورج ہے. آپ کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں، آپ کو سورج نظر آتا ہے نا؟ اس کو دیکھنے کے لیے بینائی کا سلامت ہونا ضروری ہے. میں نابینا کی معاذ اللہ بات نہیں کر رہا تھا، ان کو تو نہیں نظر آئے گا نا. آنکھیں سلامت ہوں تو سورج نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا؟ بولیے نا، آتا ہے نا. تو آپ کھڑے یہاں پر ہیں، دیکھ رہے ہیں 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آپ کو سورج نظر آ رہا ہے. اچھا، آپ ذرا ہاتھ کو ایسا کھڑا کریں گے نا تو 1 فٹ ہاتھ آپ کا سر سے اوپر چلا جائے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جس کا ہاتھ 1 فٹ جائے، نگاہ ہو جاتی ہے اس کی 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر. جس نبی کا ہاتھ اتنا دور جنت میں سدرۃ المنتہا کے پاس چلا جائے، اس نبی کے دیکھنے کا نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کے نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا، ایک اور بات یہ علماء کو سمجھ میں ہے کہ شاید آپ میں سے چند لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئے. میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. یہ حدیث پاک ہے نا، اس کو کہتے ہیں مقام احسان. اور میرے آقا علیہ السلام احسان کے سب سے اعلیٰ و افضل درجے پر فائز ہیں. جب آپ عبادت کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، حالت احسان میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ تو میں ظاہری بات کروں، اگر میں کہیں تصور میں چلا گیا تو پھر بات اور کہیں نکل جائے گی. تو آپ حالت احسان میں ہیں، اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. اچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں یہ مسکین، یہ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے خدا کے سامنے ہیں اور خیال امت کا آ رہا ہے، ان کے لیے رزق لے لوں، ان کے لیے رزق لے لوں. کھڑے آپ احسان پر ہیں، آپ درجہ احسان پر ہیں، مقام احسان پر فائز ہیں، اور بار بار فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے کچھ لے لوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احسان کے درجے پر فائز ہو کر آپ اپنی امت کے بارے میں، رزق لینے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ نگاہ نبوت کی شان دیکھیے. میرے آقا دیکھتے تھے، جانتے تھے، آپ کی نگاہ میں یہ موجود تھا. کل کو کچھ لوگ کہیں گے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے، نماز نہیں ہوتی. تو میں بتا دوں، اگر نبی کو امتی کا خیال اور امت کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. تو امتی کو نبی کا خیال آئے گا تو کیسے نماز ٹوٹ سکتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، رات مجھے ایک ڈاکٹر صاحب انہوں نے فون کر کے پوچھا، حضور کوئی روایت آپ کی نظر سے گزری ہے کہ مدینے میں محبوب جس کو یاد کرتے ہیں وہی جاتا ہے؟ کبھی کسی کو محبوب نے بلایا ہو؟ میں نے کہا ہاں، ایک نہیں کئی روایات ہیں. اس میں مشہور روایت بھی ہے، میرے آقا نے حضرت بلال کو شام سے بلایا تھا. اے بلال، یہ کیسی جو ہے نا جفا ہے، تم شام چلے گئے، مدینہ چھوڑ کے آتے نہیں. تو وہ وہاں سے روتے ہوئے محبوب کی بارگاہ میں پہنچے. محبوب نے بلایا تھا نا، بلاوے. یہ انکار تو نہ کرے نا کہ محبوب بلاتے نہیں، بلانا چاہیں تو بلاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں بلاتے، بلاتے ہیں. اور پھر جو محبوب علیہ السلام کے غلام ہیں نا، ان کی عظمت اور شان دیکھیے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں جلوہ گر ہیں، اور جو مدینہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کے آنے والے لوگ ہیں ان کی عظمت اور شان میرے آقا خود بیان کر رہے ہیں. فرماتے جب کوئی بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے، میرے روزہ مبارک، میری مزار مقدسہ کے لیے جب چلے گا، اور میں اپنی قبر انور میں ہوں گا، جب وہ اپنے گھر سے چلے گا میری نگاہیں بار بار اس کو تکیں گی کہ یہ میرے روزے پہ حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے، میری مزار مقدسہ پہ حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ جب وہ میرے مدینے کے قریب آئے گا، جو پیدل ہوگا اس کو فرشتے مصافحہ کریں گے، جو سواری پر ہوگا اس کو مصافحہ کریں گے، جو پیدل ہوگا اس سے معانقہ کریں گے. اور میں وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہوں گا او میرے غلاموں، اتنا دور سے چل کے آنے والے، محض میری زیارت کی نیت کر کے آنے والے، سن لو، یہ تو آج یہ شریعت کی حد ہے، میں اپنی قبر میں جلوہ گر ہوں، تمہیں دیکھ تو ضرور رہا ہوں. اب یہ
اکرام تو یہ تھا کہ میں باہر نکل کے خود تمہارا استقبال کرتا، لیکن میں اپنے روضہ انور کے اندر جلوہ گر ہوں، یہ فرشتوں کو بھیج دیا ہے، یہ تمہارا اکرام ہے، تمہیں پروٹوکول دیں گے اور تمہیں اکرام سے لے کے آئیں گے۔ فرمایا جو سواری پر ہوں گے ان کو ہاتھ ملائیں گے، جو پیدل ہوں گے ان کو جناب والا معانقہ کریں گے، جب بھی ڈال کے ملیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ کے غلام مدینے کے قریب آئیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ فرشتے مصافحہ کر رہے ہیں یا معانقہ کر رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ میرے مدینے کے قریب آئیں گے ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے، اور وہ کبھی اس طرف دیکھیں گے میرے محبوب کا روزہ ادھر ہوگا، میرے محبوب کی مزار مقدسہ ادھر ہوگی، وہ اب ان کی نگاہوں سے میرے مزار مقدسہ کو تلاش کریں گے۔ جب یہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں، یہ کیفیت ہو جائے، سمجھ لو فرشتے میرے آنے والے حاجیوں کا استقبال کر رہے ہیں، ان کا اکرام کر رہے ہیں۔ یہ محبوب خود بتا رہے ہیں، اور فرمایا یہ تو اکرام ہے میرے در پہ آنے والوں کا جب وہ حج کرنے کے لیے آئیں گے یا عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور فرمایا قیامت والے دن بھی میں اکرام کروں گا ان کا جو میری طرف چل کے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو کیا عزت بخشیں گے؟ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا جو مدینے چل کے آئے ہوں گے، میرے روضہ پاک پر جنہوں نے حاضری دی ہوگی، ارے مدینے کی مٹی بڑی جو ہے وہ شفا والی ہے، مدینے کی فضا بڑی شفا والی ہے۔ جب میرے آقا مدینہ تشریف لاتے فرماتے اپنے چہرے سے کپڑے ہٹا دو، سواریوں کو تیز کر لو اور لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دو، کیونکہ مدینے کی فضا میں بھی شفا ہے، مدینے کی ہوا میں بھی شفا ہے۔ بلکہ جذب القلوب کے اندر حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے اگر کوئی مدینے جائے نا اور یہ کہے مدینے کا موسم خراب ہے، اس کو قید کیا جائے اور اس وقت تک قید کیا جائے جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ وہ واجب و تعزیر ہے جو مدینے کی فضا اور آب و ہوا کو کہے کہ یہ کیسی ہے، اعتراض کرے۔ اب جو مدینے کی فضا پہ اعتراض کرنا منع ہے تو مدینے کی رہائش پر اعتراض کیسے بنتا ہے؟ جب مدینے کی فضا پر اعتراض کرنا منع ہے تو مدینے پر اعتراض کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تو جب مدینے کی فضا پر اعتراض کرنے سے بندہ واجب و تعزیر ہوتا ہے، پھر مدینے والے پر اعتراض کرنے والا بندہ کیسے ایمان والا رہ سکتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اصحاب صفہ کا سپاہی صفائی کر رہا ہے، مدینے کی مٹی اڑ رہی ہے، ہوا کے اندر مکس ہو کر عالم وجد میں ہے، اپنی خوشبوئیں بکھیر رہی ہے۔ مدینے کے اندر آج بھی خوشبو آتی ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں ناک کی حس سلامت ہو، اب بھی سرکار کے سانسوں کی جو مہک ہے وہ مدینے سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہی بات حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ قیامت تک محبوب کے سانسوں کی جو خوشبو ہے نا وہ نظر آتی رہے گی، محسوس ہوتی رہے گی، لیکن اس کے لیے ناک کا سلامت ہونا شرط ہے۔ اگر حس بند ہو تو پھر وہ علاج کرا کے جائیں، یہاں تو ڈاکٹر صاحب موجود ہے نا، علاج اگر ہو جائے گا، عقیدہ بہتر ہو جائے گا، حس سلامت ہو جائے گی تو پھر خوشبو بھی محسوس ہوگی نا۔ تو مٹی اڑ رہی ہے، فضا کے اندر مکس ہو کر لوگوں کو شفا بخش رہی ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ آپ نے لوگوں کتابوں میں یہ لکھا کہ بے خیالی سے منہ پہ کپڑا رکھا، میں سمجھتا ہوں آپ نے خیال سے امت کو سمجھانے کے لیے منہ پہ کپڑا رکھا ہے۔ جیسے کپڑا رکھا تو صاحب صفہ کا سپاہی کہتے ہیں حضور آپ نے یہ سنا نہیں مدینے کی مٹی میں شفا ہے؟ آپ نے فوراً کپڑا ہٹا لیا، فرمایا ہاں ہاں محبوب نے فرمایا مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ تو دوستو میرے آقا نے فرمایا آنے والے کا اکرام یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، دنیا میں تو یہ فرشتے استقبال کریں گے، اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہوں گا نام لے کے آنے والے تم آئے تھے میرے روضہ پاک پر، حاضری دی تھی، آج تمہارا اکرام یہ ہے، لوگ کاسے سے حوض کوثر پی رہے، میں تمہیں ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاتا ہوں، تمہیں پانی پلاتا ہوں، کوثر کا پانی پلاتا ہوں، میں تمہارے لیے یہ تسنیم کی نہر سے تمہیں پانی پلاتا ہوں، کس لیے؟ کہ تم میری طرف چل کے آئے تھے۔ یہاں کوئی بندہ کہے یار سمجھ میں نہیں آتی بات، محبوب کیسے جانتے ہوں گے کہ یہ میرے روضے پہ آئے؟ مجھے ایک بات بتائیں، حجر اسود کے پاس آپ جاتے ہیں نا، اچھا ابھی عمرہ کر کے اس بات کی تصدیق کریں گے، آپ لوگ بھی سارے جاتے رہتے ہیں، جب آپ جاتے ہیں نا حجر اسود کے پاس کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چومتے ہیں نا؟ بولے تو صحیح نا، بولیں گے تو اللہ کرے گا جلدی جائیں گے، دعا ہے۔ اچھا چومتے ہیں نا؟ اچھا کبھی ہم انگوٹھے چومے نا تو کئی لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ نہیں چومنا چاہیے، میں نے کہا چلے ہم آپ کے کہنے پہ انگوٹھے چھوڑ دیتے، کیا انگلیاں چوم لیں؟ نہیں چوم سکتے۔ کیوں جی انگوٹھے چومنا جائز نہیں ہے تو یہ انگلیاں چومنے کیسے جائز ہوں گی؟ لیکن یہ اعتراض کرنے والے جب جاتے ہیں نا وہاں سعودی عرب میں، سبز بتی کو پشت کر کہتے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد،
ان سے ذرا پوچھیں، ذرا روک کے آپ ہمت کریں نا، تھوڑی جرت کریں، ان سے پوچھیں حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہاں انگوٹھے چومنے پہ پابندی، یہاں انگلیاں چومی جا رہی ہیں، وہاں ایک پر پابندی، یہاں 4 ہے۔ اچھا کیوں چوم رہے ہیں؟ وہ کہیں گے جی بات دراصل یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو حجر اسود ہے اس کی 2 آنکھیں ہیں اور اس کی ایک زبان ہے، اور جو اس کی طرف آئے اور استلام کرے یعنی اس کو سلام کرے یہ اس کو جانتا ہے۔ قیامت والے دن یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ فلاں بندہ اور فلاں کا پتر فلاں کا بیٹا آیا تھا، اس نے میرا سلام کیا تھا۔ اچھا اس مولانا سے پوچھیں مولانا یہ حدیث تو ہے ہم بھی جانتے ہیں، یہ بتاؤ راشد زیادہ ہے، ہاتھ لگا نہیں سکتے، اس کو چوم نہیں سکتے، اور یہاں پہ کھڑے ہو کر اگر ہم اس کا تصور کر کے سلام کر لیں تو کیا پھر بھی شفاعت کرے گا؟ وہ کہے گا جی ضرور کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ دیکھا راشد نہیں ہے وہ حبشی پھر رہے پسلیاں توڑتے ہیں، اس لیے میں بھی یہیں کھڑا ہوں آپ کے سامنے میں سلام کر رہا ہوں، یہ دیکھو نا جی یہ میں کر رہا ہوں۔ تو قیامت والے دن یہ پتھر حق میں گواہی دے گا۔ تو میں نے کہا تم تصور پتھر کا کرو، چومو، پتھر تمہاری شفاعت کرے گا، ہم حضور کا تصور کر کے چومتے، حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو میرا پسندیدہ ٹاپک ہے، ڈاکٹر صاحب نے ذمہ لگا دیا ہے۔ تو آپ جو ہے نا، اچھا پھر پتھر کو یہ پتا ہے کہ کس کا بیٹا آیا ہوا ہے اور کون آیا ہوا ہے، پتھر جانتا ہے، اس کے یہ شرف ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے۔ جو جنت سے پتھر آئے اس کے اندر حجابات اٹھ جاتے ہیں، جو ریاض الجنہ میں نبی ہیں، جو اس وقت بھی جنت میں جلوہ گر ہیں، وہ نہیں جانتے۔ ارے وہ پتھر بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے تو وہ سب کچھ جانتا ہے، جو نبی خدا سے جڑے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں جانتے۔ معاذ اللہ، کہاں سے عقیدہ لائے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سوچنے کی بات یہ ہے، دارمی شریف کی حدیث پا کے ایک دفعہ قحط سالی ہوئی۔ اب میں مختصر 2-4 باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے اشارہ دے دیا کہ بس کریں۔ تو دارمی شریف کی حدیث پا کے قحط سالی ہوئی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ قحط سالی ہوئی ہے۔ تو آج کا مواحد، نامور مواحد، ہم بھی مواحد ہیں، توحید کو ماننے والے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہو جائے تو کسی اور کے پاس نہیں جانا، کسی مزار پہ نہیں جانا، بس یہیں سے کھڑے ہو کے دعا کر لیں، اللہ تو سننے والا ہے، ہر جگہ پہ سنتا ہے۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی، ان کے علم میں نہیں تھا۔ معاذ اللہ، جو ام المومنین ہیں، جو اتنی بڑی محدثہ، مبلغہ، محققہ، جب صحابہ جا رہے ہیں حضرت عائشہ پاک کے دروازے پر، اماں جان یہ مسئلہ ہو گیا کیا کریں؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ کہاں جاؤ؟ میرے محبوب کے روضہ پاک میں چلے جاؤ، میرے محبوب کے روضے مزار۔ اماں جان ہمیں مزار سے لوگ روکتے ہیں، آپ مزار پہ بھیج رہی ہیں۔ فرمایا وہ روکتے رہیں، کیونکہ ان کے بزرگ نے کہا تھا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ تو چلا جا آدم علیہ السلام کی مزار پہ، اس نے کہا نبیوں کے مزار پہ ہم نہیں جاتے۔ یہ تو ایک فکر ہے نا، یہ تو سوچ ہے، وہ نہیں جاتے، لیکن آپ نے جانا ہے، آپ نے جانا ہے۔ اب صحابہ جاتے ہیں اور ام المومنین نے کیا فرمایا؟ یہ چھت کو سوراخ کر دو، یہ آسمان جو ہے یہ خوب برسے گا۔ چھت کو سوراخ کیا گیا، آسمان برسا، اور اتنا برسا کہ پورا جناب یہ پوری آب و ہوا خوشگوار ہو گئی، وہ جانور موٹے ہو گئے، وہ سال جو تھا وہ بڑا اچھا گزرا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے آخر عرش کو کیا ہوا تھا کہ اس نے محبوب کے روزے کی زیارت کرتے ہی برسنا شروع کر دیا۔ ام المومنین جانتی تھی کہ محبوب کائنات کی ہر شے کے رسول ہیں، اگر کھجور کا تنا دور ہو جائے تو وہ بھی جو عشق مصطفیٰ میں آنسو بہاتا ہے۔ سورج نے عرصہ ہو گیا، محبوب کے روزے کی زیارت مزار مقدسہ کی نہیں، ذرا اس عرش کو بھی قبر انور کی زیارت کرا دو، یہ بھی خورشید سے برسے گا، تم بھی خوشحال ہو جاؤ گے، تم بھی خوشحال ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے امام زرقانی نے لکھا، عبد الرحمن سمہودی نے لکھا، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا کہ وہ سال جو تھا جن کو جس سال محبوب کے روزے سے فیض نصیب ہوا ہے، لوگوں کے وسعت رزق بھی وہ سال جو خوشگوار گزرا وہ سال تھا۔ اور اگر انبیاء کے مزارات پہ جانا معاذ اللہ شرک ہوتا تو پھر 70,000 فرشتے صبح جاتے ہیں، محبوب کے روزے پر حاضری دیتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو جاتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مقدسہ پر حاضری دیتے رہتے ہیں۔
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جو حج پر آئے اور میری زیارت کو نہ آئے اس نے مجھ سے وفا نہیں کی۔ جفا کوئی نہیں کر سکتا، جفا عربی کا معنی ہے اس کا انہوں نے وفا ہی نہیں کی، کیونکہ وفا نہیں کی۔ میرے استاد مکرم حضرت علامہ مولانا سلطان المناظرین بہکی وقت سیوطی زمان حضرت علامہ مولانا مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وفا نہیں کی کا معنی کیا ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ محبوب تو شفاعت کا پیغام لے کے بیٹھے ہیں، یہ لینے کے لیے نہیں گیا۔ اس نے محبوب سے کوئی جفا نہیں کی، اس نے اپنے آپ سے جفا کی ہے اور محبوب کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اس لیے محبوب نے فرمایا فقط جفا نہیں، اس نے مجھ سے وفا نہیں، اس نے مجھ سے وفا نہیں کی۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ مدینے کے لوگوں کا ادب دیکھیں، مدینے کے لوگوں کی عظمت اور شان دیکھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مسجد نبی شریف کے قریب نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، آپ کا مکان تھا۔ چونکہ اس وقت چھتیں اتنی لمبی اونچی نہیں ہوتی تھی، تو حضرت عباس نے اپنے مکان کی چھت پہ کوئی پرندے ذبح کیے، وہاں خون بہا ہوا تھا، تازہ تازہ خون تھا۔ جب تازہ تازہ خون تھا تو بارش ہو گئی، اب وہ خون پرنالے سے نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، آپ کی باڈی میں کتنا بلڈ ہے، جب تک یہ اندر ہے آپ نماز پڑھیں، وضو سے ہوں، بغیر وضو سے نہ، بغیر وضو سے نماز پڑھنا کفر ہے۔ وضو سے آپ نماز پڑھتے ہیں، بلڈ اندر ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ آپ طواف کرتے ہیں، بلڈ اندر ہے، طواف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بلڈ کا ایک قطرہ آپ کی باڈی سے ظاہر ہو جائے تو جسم ناپاک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا، یہ جو قطرہ آپ کی باڈی سے نکلا ہے اور یہ جس کپڑے پہ لگے گا کپڑا بھی پلیت ہو جائے گا، آپ نماز کے قابل نہیں ہوں گے۔ اب جس بلڈ نے، جس خون نے انسان اشرف المخلوقات کی نسبت کو چھوڑا، وہ خود بھی پلیت ہوا، جس سے بھی لگا وہ بھی پلیت ہوا۔ اسی طرح جو بندہ نسبت رسول کو چھوڑ دیتا ہے خود بھی غرق ہوتا ہے، جس سے بیٹھتا ہے اس کو بھی غرق کر دیتا ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کی نسبت چھوڑ کے دیکھے نا، جو آپ کی نسبت جو چیز چھوڑے وہ رد ہو جاتی ہے، تو جو نبی کی نسبتوں کا انکار کرتے وہ کیسے؟ یہی وجہ ہے کہ جو بے نسبت لوگ ہیں وہ جہاں بھی بیٹھتے لوگوں کو گمراہی کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو پرنالہ جو ہے، بارش برسی تو پرنالے سے خون آنا شروع ہو گیا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے گلی میں سے، تو بلڈ آ رہا تھا۔ آپ مسئلہ جانتے ہیں، کتنے بڑے فقیہ ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی مراد ہیں، مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں۔ آپ نے خیال فرمایا کہ یہ جو پرنالہ ہے نیچے ہے اور مسجد نبی شریف کا رستہ ہے، اگر یہ خون لگ جائے گا کپڑوں کے اوپر تو نماز کے لوگ قابل رہیں گے۔ آپ نے نا، آپ کا قد مبارک کافی بڑا تھا، آپ نے وہ پرنالہ وہاں سے اکھیڑ دیا اور پرنالہ اکھیڑ کے وہیں رکھ دیا اور تشریف لے کے چلے گئے۔ مکان حضرت عباس کا ہے۔ اچھا، محبوب کی امت کے جو استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، پہلے جو حافظ ہیں ابی بن کعب ہیں، جو قاری ہیں حضرت ابو سعید خدری ہیں، جو مفتی ہیں حضرت زید ہیں، اور جو پہلے امت میں جنہوں نے تراویحیں پڑھی ہیں حضرت ابی بن کعب ہیں، اور ابی بن کعب چیف جسٹس ہیں اس وقت کے مقرر کردہ۔ فیصلے جو قضاء کی ڈیوٹی تھی آپ پر کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس نے جب دیکھا نا بھئی میرا یہ پرنالہ اکھیڑ کے نا انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، آپ بھاگے ہوئے عدالت میں چلے گئے حضرت ابی بن کعب کے پاس۔ زمانہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، انصاف دیکھیں۔ اور جا کے کہا کہ حضور میرے گھر کا پرنالہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھیڑ دیا ہے، یہ مقدمہ دائر کیا۔ حضرت ابی بن کعب نے بندہ بھیجا کہ جاؤ، اگر کوئی امور سلطنت بھی سر انجام دے رہے ہوں تو تب بھی ان کو لے کے آنا ہے، اور بیٹھنے کی اجازت نہیں، فوراً لے کے آنا 1 منٹ کے اندر اندر۔ اب جب پیغام ملتا ہے تو جو انصاف کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں، نافذ تو تبھی کر سکتے ہیں نا جب عمل کرنے والے بھی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ انصاف دوسروں کے لیے اپنے لیے کچھ نہ ہو۔ اگر کاش آج ہمارے حکمران حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کے طریقے کو پڑھ لیتے تو یہ نا انصافی کہیں بھی نہ ہو۔ آپ تو آگے تشریف لے کے جب آئے نا، کیونکہ امیر المومنین تھے، حضرت ابی بن کعب تشریف فرما ہے، یہ آ کے بیٹھنے لگے۔ انہوں نے فرمایا آپ کو بلایا گیا ہے، آپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوا، آپ بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو جائیں۔ جن کی وجہ سے لرزہ طاری ہو جائے، زلزلہ ہو تو آپ کے ٹھوکر مارنے سے روک جائے، آگ کو واپس دھکیل دیں، دریائے نیل کو روک دیں، کئی میل پہ کھڑے ہو کے یا ساریا الی الجبل کہہ دیں،
اچھا اس وقت جو کہتے نا دور سے یا پکارو تو شرک ہوتے، کاش یہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہوتے کہ دور سے یا نہیں کہتے تو آج نہ ہوتے. چلو ہماری تو جان چھوٹ ہی جاتی نا. تو یہ حضرت فاروق اعظم کا وہ روب، وہ دبدبا. آپ نے کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ دائر ہوا ہے، آپ نے کیوں کھیڑا ہے؟ آپ نے جو شرعی حدود تھی وہ بتائی کہ حضور خون آ رہا تھا، کپڑوں پہ لگتا، دم مسفوح حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، تو میں نے اس لیے یہ پرنالہ اکھیڑ دیا ہے. حضرت عباس نے فرمایا کہ بات پرنالے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب یہ مکان بن رہا تھا، یہ میں پرنالہ لگا رہا تھا تو میرے آقا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے ان کو کندھوں پہ سوار کیا تو یہ میرے آقا نے یہ دلہ والے ہاتھوں سے پرنالہ لگایا ہے، میرے آقا نے یہ پرنالہ لگایا ہے. بس یہ کہنا تھا. حضرت فاروق اعظم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، کب کبھی طاری ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے پتا ہوتا کہ یہ محبوب نے پرنالہ لگایا ہے تو فاروق اعظم کبھی یہ جرأت نہ کرتا. اب چیف جسٹس نے ابی بن کعب نے فیصلہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا اے عمر، آپ کو عدالت حکم دیتی ہے اپنے ہاتھ سے گارا بنائیں، کوئی ہیلپر پر کوئی مزدور ساتھ نہیں ہوگا، خود گارا بنائیں اور جب گارا تیار ہو جائے حضرت عباس کو بلائیں، جس طرح انہوں نے سرکار کو کندھے پہ اٹھایا تھا آپ کندھے پہ اٹھائیں، پھر یہ اپنے ہاتھ سے پرنالہ لگائے گا. یہ فیصلہ تھا. پھر اسی طرح حضرت فاروق اعظم امیر المومنین ہے، جن کا نام سن کے انسان تو انسان جانور بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دفعہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، نام کس کا لیا جا رہا ہے جی، جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ میرے آقا کا فرمان ہو جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان 40 دن وہاں سے گزرتا ہی نہیں ہے، شیطان وہاں سے گزرتا ہی نہیں ہے. وہ فاروق اعظم، آپ نے گارا بنایا، جب تیار ہو گیا حضرت عباس آئے، ان کو کندھوں میں اٹھایا اور پرنالہ لگایا اور بتا دیا کہ نبی کے جو غلام ہوتے وہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ یہ نہیں دیکھتے یہ وقت کا حکمران ہے، یہ امیر المومنین ہے، اس کی دنیاوی اور دینی کیا حیثیت ہے، نہیں، انصاف اور قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے. اور جب حضرت عباس نے پرنالہ لگا لیا، ہاتھ پکڑا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوبارہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عزت کو گھٹانے کا معاذ اللہ کوئی مقصد نہیں تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا جو محبوب نے تمہیں انصاف کا سبق پڑھایا وہ یاد ہے کہ نہیں؟ آپ کے اس انصاف کو دیکھتے ہوئے میں اپنا مکان جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ میرا گھر نہیں، اب یہ مسجد نبوی شریف کا حصہ ہے. تو یہ دین کی محبت ہے اور یہ دین کے معاملات تبھی کارگر ثابت ہوتے ہیں جب بندہ ان چیزوں کو اپنے اوپر وارد کرے. جب تک وارد نہیں کرتا تو اصل تو کردار کا غازی ہونا چاہیے، گفتار کا غازی تو آپ کو ہر معاشرے میں، ہر مارکیٹ میں، ہر جو ہے اسکول آف تھاٹ میں مل جائے گا، لیکن اصل یہ ہے جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات ہیں ان کو اپنے اوپر وارد کیا جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.